گزشتہ آیات میں ایک شبے کا جواب دیا گیا تھا۔ کافر کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے مقبول اور محبوب نہ ہوتے تو اللہ ہمیں یہ مال دولت عیش و عشرت کا سامان نہ دیتا۔ تو ان کے اس شبے کا جواب دیا گیا تھا کہ یہ جو ان کو عیش و عشرت کی مہلت ملی ہوئی ہے یہ صرف مہلت ہے، یہ ان کو ڈھیل ہے، یہ کوئی خوشی کا اور رضامندی کا پروانہ نہیں ہے، بلکہ مال اور دولت اور کچھ نہ ہونا، خوش اور خرم حال عیش عشرت مال جائیداد سب کا ہو جانا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ کوئی اچھائی کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس میں وہ لوگ ایک دوسرا شبہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ اگر مومن مسلمان اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو پھر وہ مشکلات کا شکار کیوں ہیں؟ کافر عیش و عشرت میں ہیں اور مسلمان جو ہے وہ تکالیف اور مصائب میں گرفتار ہے، تو اگر وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو اپنے محبوب لوگوں کو کون تکلیفوں میں ڈالتا ہے؟ تو اس شبے کا جواب اللہ تعالیٰ نے آج کی اس میں دیا ہے کہ اس تکلیف اور مصیبت میں ڈالنے کی کچھ حکمتیں ہیں، کچھ نتائج حاصل کرنے تھے، اور کچھ ایسی مضبوط دلیل مسلمانوں کے ہاتھ میں دینی تھی کہ جو ان کے لیے بھی دلیل بنے اور ان کے دشمن کے لیے، مخالف کے لیے بھی ان کے خلاف حجت اور دلیل بنے۔ اور وہ کون سی ہے وہ آج کی آیات میں بتائی ہیں۔ خلاصہ میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو مشکلات میں ڈالا، تکلیف دی، کہیں نقصان ہوا، کہیں شکست ہوئی، تو یہ سب اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو کافروں سے، منافقین سے اور مخلصین کو اور غیر مخلصین کو کیا کر دے؟ ممتاز اور جدا کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، دل میں یہ آتا ہے کہ اگر اتنا ہی تھا اللہ بتا دیتے براہ راست کہ فلانا فلانا کیا ہے، منافق ہے، تو یہ کام ہو سکتا تھا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو ایسے بتایا جاتا تو یہ ان کے لیے تو دلیل ہو جاتی، لیکن مخالف کے لیے حجت۔ وہ کہتا بھائی تم اپنے پاس سے کہہ رہے ہو، میں نے تو نہیں سنی اللہ کی آواز جو اللہ نے تمہیں بتا دیا اور ہمیں نہیں بتایا۔ تو ایسی چیز، ایسا معاملہ جس کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا، مخالف بھی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں کیا ہوں، تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ وہ کیسے ہوا؟ جب مومنین کو اور ان منافقین جو جمع تھے، پہلے خلط ملط تھے، ان کو بلایا گیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے، تو جو مخلص تھے انہوں نے کیا کی؟ اپنی جانیں پیش کر دی، اور جو منافق تھے وہ بہانے بنا کر کیا ہو گئے؟ تو یعنی انہوں نے اپنے عمل سے خود کو خود ہی ظاہر کر دیا کہ یہ مسلمان اللہ کے حکم پر مر مٹنے والے، اور یہ منافق ہیں جن کو دنیا کی اور جان کی پرواہ زیادہ ہے بنسبت اللہ کے حکم کے۔ جب میں یہ آیات پڑھتا ہوں نا تو بار بار مجھے اپنے اوپر، اپنے حال احوال میں، اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو مجھے شاید ہی کوئی لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی خاص مخلص مسلمان ہوگا۔ مخلص کی نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم پر سر کٹانے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ سر کٹانا تو بڑے دور کی بات ہے، ہم 2 منٹ کٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپنی زندگی کے 4 منٹ ہم اللہ کو اگر دینے پڑ جائیں تو ہمیں جو ہے نا وقتے پڑے ہوتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے حالات یہ ہوتے ہیں کہ بس نماز کے اندر بھی باہر کی پوری ہسٹری کا پورا جائزہ تجزیہ کرتے ہیں، پچھلے واقعات کا، آنے والے واقعات کا، اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ ہم سجدے میں بھی دنیا کے معاملات کو نمٹا رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد جا کر فلاں کو یہ کہنا ہے، فلاں کو یہ کہنا ہے، فلاں جگہ یہ کرنا ہے، فلاں جگہ وہ کرنا ہے۔ تو اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے مومنین مخلصین کے لیے ایک نشانی رکھی کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں۔ ہم کتنا کہتے ہیں؟ یہی نشانی تھی کہ جب عمل کا وقت آئے گا پتہ چل جائے گا کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ بس یہ نشانی اللہ نے رکھی کہ ہم ان کو جدا کرنا چاہتے تھے، تکلیف میں ڈالا تاکہ پتہ چلے جو مومن ہوگا وہ ہر حال میں مومن ہے، وہ کہے گا اللہ جی جس حال میں رکھیں ہم راضی ہیں، اور جو اللہ کا حکم ہوگا ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس میں جان جا رہی ہے، مال آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں کہ مال کی اس کی وجہ سے بھی مسلمان اور کافر منافقین کو الگ کیا جائے گا۔ آگے بخل کی مذمت اسی لیے بیان کی ہے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو اس قرآن کے درس کی بنیاد پر، اب یہ جو نوجوان ہیں ہمارے، یہ سارے اپنی زندگیوں کو، آنے والی زندگی کو ان آیات کی بنیاد پر اپنی زندگیوں کے قاعدے مرتب کریں، اپنی زندگیوں کے اصول بنائیں، اپنی زندگیوں کی ڈائری بنائیں کہ ہم ہر حال میں مومن بنیں گے اور مخلص مومن بنیں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہنا ہوگا، حالات کیسے بھی ہوں، واقعات کیسے بھی ہوں، جو جس طرح کی بھی زندگی ہوگی ہم ہر حال میں اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گے نا انشاءاللہ۔ بس یہی نشانی بیان کی۔ اب دیکھیے باقی آج اتنا لمبا نہیں ہے، جنہوں نے پچھلے اس میں پڑھا ہے تو وہ سارے اس کی آسانی سے ان کو اس کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ اب دیکھیں ان آیات میں، پہلی آیت دیکھتے ہیں پھر اگلی پڑھتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو ایک دعوت بھی دی ہے، وہ اس میں آتی ہے، دیکھیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ
نہیں رکھنا چاہتے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس حال پر رکھنے. کون سا حال؟ علی ما انتم علیہ، جس پر تم اب ہو. وہ کون سا حال ہے؟ میں نے بتا دیا، خلط ملط. مخلص اور منافق کیا تھے؟ ایک ساتھ تھے، سب زبان سے کلمہ پڑھتے، سب کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اللہ نے کہا ایسا خلط ملط نظام تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایسا نہیں چھوڑنا. اللہ ایسا نہیں چاہتے کہ ایسا ہی رہے معاملہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ سب کو ممیز کر دیں. آگے آ رہا ہے حتیٰ یمیز الخبیث، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، یمیز، تمیز، تمیز کرنا چاہتے ہیں، جدا کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کو یعنی منافق کو، طیب یعنی ایمان مومن سے کیا کر دے؟ تمیز کر دے، جدا کر دے، اس کو بالکل کھرے کھوٹے کو واضح کر دے. تو یہ مصائب اور مشکلات میں بآسانی پتہ چل جاتا ہے. بند کر دو، اس کو بند کر دو، ایک کو بند کر دو. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وہ کسوٹی رکھی ہے کہ مشکلات میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون مومن ہے. مشکل میں بھی اللہ کے سامنے جھکنے والا مومن ہے، اور مشکل میں اس سے بھاگ کر اللہ کے حکم سے بھاگ جانے والا وہ منافق کہلاتا ہے. تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ دونوں کو جدا کر دیں. وما کان اللہ لیطلعکم، جو دوسری بات میں نے کہی کہ اللہ بتا دیتے، اس کا جواب اللہ نے خود ہی ساتھ دیا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر مطلع نہیں کرتے. وما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں چاہتے کہ تمہیں کیا کرے؟ امور غیب پر مطلع کر دیں، دل کے حال بتا دیں کہ فلاں منافق ہے اور فلاں کیا ہے؟ مومن ہے. اگر بتاتے تو فائدہ ان کو تو ہو جانا تھا، لیکن ان کے خلاف حجت نہیں ہو. وہ تو کہنا تھا بھائی ہم تو پکے سچے کیا ہے؟ مسلمان ہیں، انہوں نے ہمیں کافر بنا دیا ہے. جیسے آج کل بھی کہتے ہیں کہ بھائی فلاں علماء جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کافر کہتے ہیں، حالانکہ ہم تو کافر نہیں ہیں. تو بھائی ان کو تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ نہیں، تمہارے جو اعمال، تمہارے جو اندر کے جو خبث ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی مواقع پر کیا کر دیتے ہیں؟ ظاہر کرتے ہیں، اور پھر ان پر یہ معنی رکھتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. اور کبھی بھی کسی شخصیت کا نہیں کہا جاتا کہ فلاں شخص کافر ہے. ایسا کسی عالم نے آج تک کسی کا نام لے کر نہیں کہا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں کہ توحید اور رسالت، اس راستے سے جو بھٹکے گا وہ کافر ہے. اب وہ جو بھٹکے گا وہ کافر ہے. اور کون بتائے گا؟ علم والے بتائیں گے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے اور یہ راستے پر ہے. بس اتنی سی بات ہے. ورنہ کوئی کسی کو کافر بناتا نہیں ہے، کوئی عالم، کوئی محدث بناتا نہیں ہے. وہ صرف بتاتے ہیں یہ والے مومن ہیں، ایسے اعمال. اللہ نے اسی میں یہی بتایا نا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین. اللہ تعالیٰ اس پر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھی، آزمائش رکھی، اور اس میں پتہ چل گیا، سب کو پتہ چل گیا. خود ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا پول کھل چکا ہے. خود ان کو بھی کیا ہو گیا کہ بھائی اگر ہم اس طرف نہیں جا رہے تو ہمارا پول کیا ہو جانا ہے؟ کھل جانا ہے، اور واضح ہو جانا ہے کہ ہم ان صفوں والے، ہم مخلص نہیں ہیں. تو اب وہ خود بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی انہوں نے ہمیں کافر کیا ہے یا انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا ایسی کیفیت، ایسے واقعات پیش آتے ہیں، وہ خود اپنے زبان حال سے اس کا اقرار کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ تم کو ایسے امور پر مطلع نہیں کرتے، امور غیب پر. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتے ہیں رسولوں میں سے، ان کو جو کچھ بتانا ہوتا ہے ان کو بتاتے ہیں. عام مسلمانوں کو اللہ غیب پر مطلع نہیں کرتے. اگر کرنا ہو تو اللہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو یعنی رسولوں کو کیا کرتے ہیں؟ مطلع کر دیتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں منافقین کے نام ان کی کنیت کے ساتھ، ولدیت کے ساتھ اللہ نے بتا دیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک صحابہ جو ان کے رازدار کہلاتے تھے ان کو بھی چند نام بتلائے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا، اور آپ نے ان کو ان کے نام بتائے تھے اور صیغہ راز میں رکھنے کا کہا تھا. تو انہوں نے کبھی کسی کو نام نہیں بتایا، کسی کا بھی، کہ فلاں کافر ہے، منافق ہے یا نہیں ہے، حالانکہ ان کو معلوم تھا اور اللہ کے نبی کی زبان سے معلوم تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے نبی کے راز کو راز رکھا. اچھا، یہاں پر ایک تنبیہ مفسرین نے کی ہے، اس کو تھوڑی سی سمجھ لیں. یہاں پر ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں اس کام کے لیے. یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ رسولوں کو جو غیب بتایا جاتا ہے وہ علم غیب یا بتلا دیا گیا، تو یہ علم غیب نہیں ہے، یہ غیب کی خبر ہے، انباء الغیب ہے. غیب اور ہے، غیب کی خبر اور ہے. ایک ہے غیب چیز میں اس کو بتاتا ہوں فلاں جگہ فلانی چیزیں ہیں. ایک ہے غیب کی خبر دینی، ایک ہے مجھے اس کا خود علم ہو جانا بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی بتائے کے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا ہے کہ جو کچھ غیب بتایا جاتا ہے وہ غیب کی خبر ہے، علم غیب نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں علم غیب کسی کے اندر خود قابلیت ہونا، جاننا.
خود جان لے کہ فلاں جگہ کیا ہے، فلاں غیب میں آسمانوں میں کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے۔ ایک ہے غیب کی خبر، کسی نے آپ کو آ کر خبر سنائی، تو یہ غیب تو نہ ہوا نا، یہ اسے کہتے ہیں غیب، انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ سورہ ہود کی آیات ہیں، 12ویں پارے میں آ جائیں گی، ذالک من انباء الغیب۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یہ آپ کے لیے علم غیب نہیں، انباء الغیب ہے، غیب کی خبر ہے۔ اور علم غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے کہ بغیر کسی سبب کے پوری کی پوری بات کا علم ہونا، پوری کی پوری طرح بغیر کسی واسطوں کے، تو یہ انباء الغیب اور چیز ہے، علم غیب الگ چیز ہے۔ بس اتنا ہمارے لیے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، اللہ کے نبی کو الگ سے مخاطب بنایا گیا، ما کنت تعلمھا، آپ اس کو نہیں جانتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، انت، آپ اور آپ کی قوم، ایسی کسی بات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یہ اللہ نے آپ کو خبر دی اور وہ آپ تک پہنچی ہے۔ اللہ تو ایسا علم غیب جو کلی ہو اور تمام کائنات اور ممکنات کو محیط ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیسے قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، ایسے ہی علم محیط بھی اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ آگے جو کہا ہے فآمنوا باللہ ورسلہ، یہ ایک دعوت ہے، اور ان منافقین کو جن کے لیے پیچھے کہا تھا ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے عذاب مہین ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، دردناک عذاب ہے، ان کو دعوت ہے فآمنوا باللہ، پس تم اللہ پر، ورسلی، اور اس کے رسول پر کیا کر لو، ایمان لے آؤ۔ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو کیا ہوگا، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو انہی لوگوں کے لیے جن کے لیے عذاب علیم تھا، ان کے لیے پھر کیا ہو جائے گا، ایمان کی وجہ سے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو اجر عظیم ملے گا۔ اچھا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت کی ہے، بخل کی، اور اہل ایمان کو جیسے جانی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور اس میں منافق اور مومن الگ ہو جاتے ہیں، تمیز ہوتی ہے، ایسے ہی بعض اوقات مال کے، بلکہ یوں کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ جو مومن مخلص ہوگا وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو ترجیح دے گا، اور جو منافق ہوگا، جو بخیل ہوگا، وہ اللہ کے حکم کے بجائے مال کو ترجیح دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک واضح کرنے کی، تمیز کرنے کا ایک وجہ یہ بھی، طریقہ حکمت یہ بھی بتائی کہ بعض اوقات ان کے پاس مال ہوگا اور انہیں اللہ کا حکم آئے گا مال خرچ کرنے کا، اور وہ اس میں بخل کریں گے۔ تو اس سے بھی مومن اور اس میں منافق میں کیا ہو جاتی ہے، تمیز ہوتی ہے کہ مومن کے لیے اللہ کا حکم واضح ہے اور اللہ کا حکم زیادہ ترجیح رکھتا ہے، اور منافق کے لیے کیا زیادہ معنی رکھتا ہے، مال اور دولت، جان، تو وہ جان بھی بچائے گا اور مال بھی بچائے گا، اور مومن جو ہے وہ جان بھی لٹائے گا اور مال بھی لٹائے گا۔ اچھا، بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل کے معنی شریعت میں یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا واجب ہو وہ خرچ نہ کرے، جو چیز کسی پر واجب ہے، مالی خرچ جہاں پر واجب ہو وہ اس کو وہ خرچ نہ کرے، تو یہ بخل ہے اور یہ حرام ہے، یعنی ترک واجب یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، لیکن جن مواقع پر خرچ کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اچھا ہے، مستحب ہے، ان کو بخل نہیں کہا جاتا، لیکن عرف عام میں اس کو بخل کہا جاتا ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو وعید اور حکم ہے اس آیت میں، یہ اس بخل کے لیے جو شرعی طور پر بخل ہے، اور شرعی معنی میں نے کیا بتایا بخل کا، کہ جہاں پر اللہ کا حکم لازم ہو، واجب ہو خرچ کا، وہ وہاں پر خرچ نہ کرے۔ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر خرچ کرنا لازم ہے؟ ان میں سے چند ایک کا ذکر یہاں مثال کے طور پر کیا ہے۔ اول، اپنے اوپر، جہاں ضرورت ہے اپنے اوپر خرچ کرنے کی وہ نہیں کرتا۔ اسی طرح اپنے اعزہ اقربا، عزیز و اقارب میں سے جو اس کی کفالت میں ہیں اور ان کا نان نفقہ اس کے ذمے اللہ نے، اللہ کے نبی نے لگایا ہے، وہ نہیں کرتا، وہ ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح صدقہ فطر، یا ایک جگہ اور جو اس ہماری آیات اور پچھلے واقعات کے ساتھ مان زیادہ جڑتی ہے کہ جب کفار کا ہجوم ہو، جب کافر مسلمانوں پر حملہ کر دیں، تو اس وقت ان کافروں کو بچھاڑنے کے لیے، ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے مسلمانوں پر جن کے پاس مال ہو اس کو خرچ کرنا واجب ہے۔ جب کافر مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں اور ان کی جان اور مال ہلاک کرنا چاہتے ہوں تو اس وقت مالداروں پر حسب ضرورت خرچ کرنا واجب ہے، یعنی میدان جہاد میں
جب جہاد کا موقع ہو۔ اور اسی طرح جو لوگ مجبور ہیں اور ان کی جان ہلاک ہونے والی ہے، ان لوگوں پر بھی خرچ کرنا واجب ہے۔ کسی کو زندگی آخری سانس ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اس کو کسی ایسے معاملے میں اور کوئی تکلیف پہنچی اور اب اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کی جان بچانے کے لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس کی جان کو بچائیں، اور یہ مال خرچ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اگر نہیں خرچ کریں گے تو یہ بخل ہوگا، اور بخل کا جو انجام اور نتیجہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے ایک ترغیب دی ہے بڑے عجیب سے انداز میں۔ بخل سے بچانے کے لیے، سخاوت اور خرچ کرنے کے لیے اللہ نے مثال کے طور پر دلیل یہ دی ہے بڑی عجیب کا انداز میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سارے کا سارا مال، یہ جو دولت دیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا ہے۔ آتاہم اللہ من فضلی، شروع میں یہ کہا سب اللہ کا فضل ہے اور اللہ نے دیا ہے، اور دوسرا اللہ ہی کے رہ جائے گا، اس کے بعد نہ تم رہو گے نہ تمہارا مال رہے گا، اگر رہے گا تو اللہ کی ذات رہے گی، اس لیے اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر دو، تو جب اللہ باقی رہیں گے تو تمہارا مال بھی پھر کیا رہ جائے گا؟ ورنہ سب فنا ہو جائے گا۔ بس اتنی سی بات۔ اب دیکھیں آیات، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تو یہ بخل سے آگے ایک اور درجہ ہے، شح، آگے آئے گا 5ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے۔ شح کہتے ہیں کہ ایک تو پچھلی بات کہ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرے، اور اس کے اوپر اس کا کیا ہو، وہ اپنے مال کو اور جمع کرنے میں حریص ہو، حرص رکھتا ہے اور مال جمع کر رہا ہے، خرچ بھی نہیں کر رہا اور جمع کرنے کی لالچ بھی کر رہا ہے، اس کو شح کہا گیا ہے، اور اس کا انجام بھی بہت سخت ذکر کیا ہے۔ بس اب ترجمہ دیکھیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ، ایسے لوگ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، کس چیز میں؟ جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے فضل سے، حالانکہ وہ اس کے حقدار، ہمارے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں تھی کہ اللہ ہمیں مال دیتے، یا ہمارا کوئی اللہ پر قرض نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے دیا تو اللہ کا فضل ہوا نا، تو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا، وہ یہ گمان نہ کریں ہوا خیر لہم کہ یہ مال ان کو بچا لے گا۔ جیسے پیچھے کہا تھا نا، میدان جہاد سے بھاگ کر وہ چند دن زندہ رہ کر اپنے آپ کو بڑا تیس مار خان سمجھتے ہیں، تو ایسے ہی مال جمع کر کے بھی وہ خود کو کوئی بڑا تیس مار خان نہ سمجھیں، یہ ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی بخل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی وعید اور انجام، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنائے جائیں گے، گلے کے پھندا بنایا جائے گا، کس چیز سے؟ ما بخلوا به، جس چیز کے ساتھ وہ بخل کر رہے تھے، یعنی کہ اسی مال کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری آیات بہت ساری زکوٰۃ کے ادا نہ کرنا، واجبات ادا نہ کرنے پر سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کیا جائے، وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر، پھندا بنا کر، ایک حدیث میں آتا ہے ایک بڑا سانپ بن کر ان کے گلے میں لپٹا ہوگا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے لیے 2 بڑی نقطوں والا آنکھوں، جو خزانہ انسان چھوڑ کر مر جائے اور اس میں سے اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، واجبات ادا نہیں کیے، تو وہ اس کے لیے سانپ بن کر اس کا پیچھا کرے گا، ایک اژدہا بن کے اس کا پیچھا کر رہا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ یہ کیا بلا ہے؟ وہ کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں تیرا کیا ہوں؟ مال ہوں، اور وہ مال اس کو ڈسے گا، اس کو تکلیف دے گا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اس کے لیے کیا ہوگا؟ چلتا رہے گا، وہ مرے گا پھر زندہ ہوگا، اس کے ساتھ اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ یہ بھی منافقانہ روش ہے کہ جہاں خرچ کرنا لازم ہو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے، اور اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی منافقوں کی علامات میں سے ایک ہے۔ جیسے جان بچانا منافقانہ علامت ہے، ایسے ہی مال بچانا یہ بھی کیا ہے؟ منافقانہ علامت ہے، اور اسے خرچ کرنا چاہیے۔ تو ایک تو قرآن کی آیت میں ان کے لیے طوق بنائے جائیں گے، اور ایک 2 حدیث میں اس کی سخت وعید اس کی آئی ہے، ایک آدھ میں نے ذکر کر دی۔ وَلِلَّهِ، آگے ترغیب دی ہے بڑے پیارے انداز میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جتنی میراث ہے، باقی رہنے والا ہے، وہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کا ہے۔ اے انسان، نہ تو زندہ رہنا ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ تیرا مال، تو جب تو نے بھی جانا ہے، مال نے بھی جانا ہے، اصل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو بھی اپنے مال کو اصل مالک کے پاس بھیج دے اور اس کے پاس جمع کرا دے، تاکہ یہ بھی ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے؟ باقی رہ جائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے، کون کتنا خرچ کر رہا ہے، کون واجبات ادا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے آج سے ہم بھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم نہ جان بچائیں گے نہ مال بچائیں گے، دنیا کی کوئی بھی وجہ آ جائے ہم اس پر اللہ کے حکم پر اس کو ترجیح
بس آسان سی بات ہے. ہم ہر حال میں اللہ کے حکم کو ترجیح دیں گے اور کسی بھی دنیا چیز کو، نہ جان کو، نہ مال کو، نہ اپنے کاموں کو اللہ کے حکم پر کبھی ترجیح نہیں دیں گے انشاءاللہ. نہیں دیں گے نا انشاءاللہ. اس کا عزم آج سے کر لیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اگر تکلیف آئے بھی، میں یہ کہتا ہوں نا، اگر مسلمان کہتے ہیں نا ہمیں تکلیف کیوں آتی ہے، پھر تکلیف اس کی وجہ بھی ہم نے پڑھی ہے. تکلیف آئے تو یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. بس اگر یہ ٹوٹا ہے تو یہ پریشانی کی بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ.